اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے لیول 5 ہے جس کا سبق نمبر 23 ہے، سیکنڈ لاسٹ لیسن 30واں پارہ ہے، اور آج ہم صفحہ نمبر 15 سے لے کر 20 تک پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم سورۃ البلد سے لے کر سورۃ الفیل کو پڑھیں گے انشاءاللہ، یا پھر جتنی صورتیں ہم آسانی سے مکمل کر سکیں۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے، تو چلیے چلتے ہیں جی سورۃ البلد کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، تو کیا مطلب یہاں پر لا کا؟ بتائیے جی لا کا یہاں پر کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ 3-4 اس کے ایگزامپلز پڑھ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جوابات درست آئیں۔ سسر رفیہ ہیں، کبیر خان ہے، آفتاب احمد ہے، محمد عمر ہے، سب کے جوابات درست ہے کہ یہاں لا زائدہ ہے، لا کا کوئی مطلب نہیں، لا زائدہ ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، اور شہر سے مراد مکہ مکرمہ کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، وَأَنْتَ حِلٌّ، اور آپ رہنے والے ہیں، بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں، آپ اس شہر کے باسی ہیں، اس شہر میں رہنے والے ہیں۔ حِلٌّ کا لفظی مطلب ہوتا ہے مسافر یا کوئی شخص جب کسی جگہ پر اترتا، پڑاؤ ڈالتا، ٹھہراؤ کرتا تو حِلٌّ کہا جاتا تھا اس کے لیے۔ اچھا، مزید کس چیز کی قسم؟ ایک مکہ مکرمہ کی قسم۔ نمبر 2، وَوَالِدٍ، والد کی قسم، وَمَا وَلَد، اور جو اس نے جنا اس کی قسم۔ تو والد کا رشتہ بھی بڑا عظیم رشتہ ہے، قرآن مجید میں اس کی قسم کھائی گئی۔ اولاد کا رشتہ بھی بڑا عظیم رشتہ ہے، اس کی بھی قسم کھائی گئی، اور اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھائے، لیکن میرے اور آپ کے لیے کہ ہم نے اللہ کی قسم کھائی۔ اب اللہ نے قسمیں کھا کر کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا الانسان، انسان کو، فی کبد، مشقت میں، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ کیا مطلب اس کی زندگی مشقتوں سے، محنتوں سے، کاوشوں سے بری پڑی ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں آیا ہے اس پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کوئی مشقت نہیں آئے گی، ہم نے تو اسے پیدا ہی مشقت میں کیا۔ اس وجہ سے یہ آیت کریمہ پڑھ کر مجھے اور آپ کو یہ تسلی ہو جانی چاہیے کہ اگر کوئی آزمائش آتی ہے، حالات تنگ ہوتے ہیں، مشقت ہے، تو اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا۔ اَيَحْسَبُ، کیا وہ سمجھتا ہے، أَلَّن يَقْدِرَ، کہ ہرگز قدرت نہیں رکھتا، علیہ اس پر، احد کوئی ایک، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہرگز اس پر قدرت نہیں رکھتا؟ یقول، وہ کہتا ہے، اہلکتو، اہلکتو کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے نا ہلاک کرنا، لیکن یہاں پر ہلاک کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہلاک کرنے سے مراد ہے خرچ کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خرچ کر دیا، مالا لبدا، بہت زیادہ مال، مالن مال، لبدا بہت زیادہ، کہتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ مال خرچ کر دیا۔ مطلب وہ یہ یعنی اس چیز کو باعث تکبر سمجھتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ خرچ کر دیا۔ اَيَحْسَبُ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے، أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، أَلَّمْ يَرَى، کہ کسی نے نہیں دیکھا ہو اس کو، احد کسی ایک نے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ دیکھیں آیت نمبر 5،
کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا؟ آیت نمبر 7 کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا؟ اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، الم نجعل کیا ہم نے نہیں بنائی لہو اس کے لیے عینین دو آنکھیں، کیا ہم نے اس انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ وَلِسَانًا اور زبان، وَشَفَتَيْن اور ہونٹ، کیا ہم نے اس انسان کی دو آنکھیں، زبان اور ہونٹ نہیں بنائے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن اور ہم نے اسے دکھا دیے دو راستے، نجدین، نجد کا مطلب راستہ، نجدین دو راستے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے 29ویں پارے کی سورت الدہر یا سورت الانسان میں کیا فرمایا تھا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور کیا کیا جی ہم نے اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، چاہے اللہ کا ناشکرا بندہ بنے۔ تو اس طرح یہاں پر فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، ہم نے دونوں راستے اچھا برا اس کو دکھا دیے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ، فلا پس نہیں، اقتحم وہ چڑھا، وہ داخل ہوا، العقبہ گاٹی میں، پس وہ گاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ کیا مطلب گاٹی میں داخل ہونا، پہاڑی پر چڑھنا یہ مشقت کا باعث ہے، تو یہ کیا انسان نے کوئی ایسا مشقت والا کام نہیں کیا۔ اچھا پھر اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ گاٹی کا لفظ کیوں آیا یا اس گاٹی سے کیا مراد ہے۔ اللہ نے پوچھا وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کیا پتا کہ عقبہ کیا ہے؟ فک رقبہ گردن کا آزاد کرنا، فکو آزاد کرنا، رقبہ گردن کا، یہ ہے گاٹی۔ او اطعام یا کھانا کھلانا، فی یومن کسی دن میں، کون سے دن میں؟ ذی مسغبہ بھوک والے دن میں۔ مطلب یہ مشقت والے اعمال ہیں، مطلب انسان مشقت ایسے کہ انسان اپنے آپ کو نیکی کا پابند بناتا ہے، نیکی کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، گردن کا آزاد کروانا، بھوک والے دن مطلب جب کھانے کی ضرورت ہے اس موقع پر کھانا کھلانا، یا پھر آگے ایمان لانا، صبر کرنا، رحم کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا، یہ سارے کام اصل میں عقبہ کہلاتے ہیں۔ فرمایا کس کو کھانا کھلانا؟ او اطعام یا کھانا کھلانا کس کو؟ یتیمن، یتیم کو۔ کون سا یتیم؟ ذا مقربہ قریبی رشتہ دار، قربت والا یتیم۔ یاد رکھیے گا ہر یتیم ہماری ہمدردی کا مستحق ہے، لیکن سب سے زیادہ وہ یتیم جو آپ کے جتنا قریبی رشتہ دار ہے، جو یتیم آپ کا جتنا قریبی رشتہ دار ہے اتنا زیادہ وہ آپ کی ہمدردی کا مستحق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، اور اپنی انگلیوں کو کھولا اور بند کیا، فرمایا میں اور یتیم کی حفاظت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں۔ اللہ، فرمایا او مسکینن یا مسکین کو، یتیم کو یا مسکین کو، ذا متربہ جو بڑا فقیر ہے، بڑا کمپرسری کی زندگی گزارا ہے۔ اچھا اس نے یہ اعمال کیے، پھر اور کیا کیا؟ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہو گیا ایمان والوں میں سے، اور کن میں سے؟ وتواصوا بالحق، ان لوگوں میں سے ہو گیا آمنو جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر اور انہوں نے صبر کی وصیت کی، وتواصوا بالمرحمہ اور انہوں نے ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کی۔ سمجھا گئی نا؟ یہاں پر بہت بنیادی نقطہ جو سمجھنے والا ہے، اور میں اپنی کورس میں غالباً 3-4 مرتبہ میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ دیکھیے آیت نمبر 15 اور 16 میں کن کے حقوق کا ذکر ہے؟ اللہ کے بندوں کے حقوق کا۔ مسکین ہے، یتیم ہے،
یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کے بھی آپ پر حق ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، جسے وہ خدمت خلق کہتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 17 کو بھی پڑھیے، ایمان، صبر، رحم کی وصیت، یہ چیزیں بھی بہت لاگو ہیں۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ بس صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کر کے وہ اس کی نجات ہو جائے گی، ایمان نیک اعمال کے قریب بھی چاہے وہ نہ آئے تو نہیں، وہ غلط فہمی پر ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ صرف ایمان کافی ہے اور کسی کے ساتھ کوئی بلائی وہ نہیں کرے تو نہیں، یہ وہ بھی غلط فہمی پر ہے۔ یاد رکھیے گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ اصل میں ترازو کے دو پلڑے ہیں، اور ان دونوں میں توازن رکھنا، اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے اللہ کے بندوں کے حقوق متاثر نہ ہو، اللہ کے بندوں کی حقوق کی ادائیگی سے اللہ کے حقوق متاثر نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ اتنی انسانیت کی خدمت کرنا شروع کر دیں کہ نمازیں، روزے سب کچھ بیچ میں گزر جائے۔ نہیں، ایسی خدمت نہیں کرنی۔ ایسی خدمت کرنی ہے جس میں حقوق العباد کی بھی حفاظت ہے اور حقوق اللہ کی بھی حفاظت ہے۔ تو دیکھ لیجئے، ان تین آیات میں اللہ رب العزت نے پہلے حقوق العباد اور پھر حقوق اللہ، مطلب ایمان، صبر، رحم، ان چیزوں کو جمع کر دیا۔ اچھا، اللہ نے یہ جن کے اندر یہ ساری صفات ہوں گی ان کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں دائیں طرف والے، والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ کافر ہیں بائیں طرف والے، مشأمہ یہ بائیں طرف والے۔ اچھا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر آگ ہوگی۔ ان کے اوپر کیا ہوگی جی؟ ان کے اوپر آگ ہوگی۔ مؤصدہ اس آگ کو کہتے ہیں جس آگ کو بند کر دیا جائے، کسی چیز میں آگ جلا کر اس کو مکمل ڈانپ دیا جائے، بند کر دیا جائے، بند آگ اس کو کہتے ہیں مؤصدہ۔ تو ان پر بند آگ ہے۔ اعاذنا اللہ من اصحاب المشأمہ، اعاذنا اللہ من اصحاب المشأمہ، اعاذنا اللہ من اصحاب المشأمہ۔ اصحاب المشأمہ سے اللہ ہمیں اپنی پناہ ملے۔ اور اللہ سے کیا سوال کرنا چاہیے؟ اللہم انا نسألک ان تجعلنا فی اصحاب المیمنہ، اے اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں اصحاب المیمنہ میں سے بنا، دنیا میں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جو اصحاب المیمنہ کے ہیں، اور آخرت میں ان لوگوں میں شامل فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها۔ اچھا، مسلسل جو شروع کی 5-6 آیات ہیں، 7 آیات ہیں، 7 آیات کے اندر 7 قسمیں ہیں۔ قسموں کو ذرا غور سے سمجھیے۔ والشمس، سورج کی قسم، وضحاها، اور اس کی دھوپ کی قسم۔ صلاۃ الضحیٰ کس کو کہتے ہیں؟ چاشت کی نماز یا اشراق کی نماز جو سورج کی دھوپ کے نکلتے ہوئے پڑھی جاتی ہے، سورج طلوع ہوتے ہوئے۔ تو سورج کی قسم، وضحاها، اور اس کی دھوپ کی، والقمری، اور چاند کی قسم، اور نہیں بلکہ چاند کی قسم، کب؟ اذا تلاہا، جب وہ پیچھے پیچھے آئے۔ چاند کی قسم جب وہ پیچھے، کیا مطلب پیچھے پیچھے آئے؟ مطلب سورج کے پیچھے پیچھے آئے، گویا کہ سورج آگے آگے جا رہے اور چاند پیچھے پیچھے آ رہے۔ والنہار اذا جلاہا، دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ واللیل، رات کی قسم اذا یغشاہا، جب وہ اس کو ڈانپ لے، مطلب اس سورج کو ڈانپ لے۔ عربی زبان میں سورج کا لفظ مونس استعمال ہوتا ہے،
شمس کا لفظ، ارض کا لفظ مونس استعمال ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یغشاہا، رات کی قسم جب وہ ڈانپ لے اسے، مطلب سورج کو. والسمائی، آسمان کی قسم، وما بناہا، اور جس نے اس آسمان کو بنایا اس کی. آسمان کی قسم، اور یہاں پر ماں من کے معنی میں ہو جائے گا، مطلب آسمان کی اور جس ذات نے اس آسمان کو بنایا اس کی قسم، اللہ کی قسم. والارض وما طحاها، زمین کی قسم، وما طحاها، اور جس نے اس کو برابر کیا. من کے معنی میں ہو جائے گا. ونفس، جان کی قسم، نفس کی قسم، وما سواها، اور جس نے اس کو برابر بنایا، جس نے اس جان کو بالکل برابر بنایا، اتنا برابر اور پرفیکٹ بنایا کہ اگر آپ اس سے بہتر لانا چاہیں، سوچنا چاہیں، ساری مخلوق مل کر سوچنا چاہے تو اس سے بہتر نہیں لا سکتے. اب نفس کو پیدا کیا تو ساتھ نفس کی اور کیا بنایا؟ انسانی جان کو بنایا تو کیا بنایا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہی مضمون جو بھی سورۃ البلد میں اور اس سے پہلے سورۃ الدہر میں بیان ہوا تھا. نجدین، فَأَلْهَمَهَا، اسے الہام کر دیے، اللہ نے اسے الہام کر دیے کیا؟ فجورہا، اس کے گناہ، وتقواہا، اور اس کا تقوی. نفس کو پیدا کیا اور ساتھ ہی اس کے جو فسق و فجور اور اس کا تقوی، دونوں چیزیں اس میں رکھ دی. اب اگر کوئی انسان آپ سے آ کر یہ کہتے ہیں کہ میں گناہ کرتا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے، اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا، تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ اس سے سوال پوچھئے، اچھا بتائیے ابھی آنے والے گھنٹے میں آپ نے کون سے گناہ کرنے، اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ واللہ عالم، آنے والے لمحے کا بھی نہیں پتا کسی کو. وہ یہی کہے گا مجھے نہیں پتا آنے والے وقت میں میں نے کون سے گناہ کرنے، جو اللہ نے لکھے ہیں وہ کرنے ہیں. اچھا آپ کو کیا پتا ہے کہ اللہ نے کیا لکھا ہے؟ نہیں پتا. لیکن آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے. اللہ نے حکم گناہوں سے بچنے کا اور نیک اعمال کرنے کا دیا ہے. مطلب کس قدر وہ بیوقوف انسان ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو چھوڑ کر اس چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے جس کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ آنے والے وقت میں نے کیا کرنا ہے. سمجھ آئی نا آپ کو؟ تو یہ تقدیر اصل میں انسان کے ذہن کا فطور ہے. اسلام پر، اسلام سے جڑی چیزوں پر یقین اور ایمان کی کمی کا نام اصل میں تقدیر کے مسئلوں میں اختلاف کرنا ہے. یہ اللہ کی قدرت کاملہ کے اندر نقص تلاش کرنا ہے. اللہ کی قدرت کاملہ ہے، سب کچھ اس کی مشیت سے ہو رہا ہے، اور مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہونا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا. ذرا غور کریں نا، آیت نمبر 8 میں فرمایا نفس کو پیدا کیا، مطلب 7 میں فرمایا نفس کو بنایا، یا نفس کی قسم کھائی، اس کو برابر کرنے والے کی قسم، اللہ کی قسم، اور ساتھ ہی بتا دیا نفس کو دونوں طرح کی چیزیں دے دی، فجور اور تقوی. لیکن 9 میں کیا بتایا؟ قد افلح من زکاہا. ساتھ بتا دیا مجھے اور آپ کو عقل جیسی نعمت دی، اور بتلا دیا قد افلح، تحقیق فلاح پا گیا کون؟ من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا. وقد خاب، اور تحقیق وہ رسوا ہو گیا، ناکام ہو گیا. کون؟ من دساہا، جس نے کہ اپنی نفس کو کیا کیا جی؟ اپنی نفس کو خاک آلود کر دیا. وقد خوابا، اور وہ ناکام ہوا، نہ مراد وہ کون؟ من دساہا، جس نے اپنی نفس کو خاک آلود کیا. کیا مطلب خاک آلود کیا؟ مطلب یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں میں ڈالا، گناہوں میں ڈال کر خاک آلود کیا، وہ ناکام اور نامراد ہو گیا. خوابہ کا مطلب ہوتا ہے ناکام ہونا، نامراد ہونا.
دیکھیں یہ مشکل الفاظ کے معنی کو لکھتے جائیے. میں طالب علم، میری یعنی اچھا سیکھنے کے لیے پورے قرآن مجید میں میری یہ کوشش ہوئی کہ میں مطالعہ کرنے کے بعد قرآن مجید کی زبانی ٹرانسلیشن کروں، لیکن یہ جو آخری پارے آئے ہیں ان میں لازماً مجھے بھی اپنے پاس کچھ نوٹس وغیرہ کو رکھنا پڑا ہے جن کے اندر مشکل الفاظ کے معنی وغیرہ ہیں. تو اس وجہ سے آپ کہہ لیجئے کہ مشکل الفاظ کے معنی کو لکھیے. یہ جو آپ کے آخری پارے ہیں ان کے اندر ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی آپ کو یاد کرنے پڑتے ہیں، ان کو دیکھنا پڑتا ہے. چلیے جی. کذبت ثمود بطغواہا، کذبت ثمود، ثمود نے جھٹلا دیا، قوم ثمود نے جھٹلا دیا. بعض سبب کے معنی میں ہے بطغواہا، اپنی سرکشی کے سبب. طغیان کہتے ہیں نا گمراہی کو، سرکشی کو. کہتے نہیں ہے جی پانی میں طغیانی آ گئی، مطلب پانی سرکش ہو گیا، آپے سے باہر ہو گیا. تو ثمود اپنے آپے سے باہر ہونے کی وجہ سے انہوں نے جھٹلا دیا، تکذیب کر دی. کب کیا کیا انہوں نے؟ اذ انبعث اشقاها، انہوں جب اذ انبعث جب کھڑا ہوا، اشقا اسم تفضیل ہے، شقی ان کا مطلب ہوتا ہے بدبخت، اور اس سے اسم تفضیل اشقا سپرلیٹو، اشقا سب سے زیادہ بدبخت، ہاں ان کا یعنی قوم ثمود کا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس قوم کا سب سے بدبخت انسان کھڑا ہوا. فقال لهم رسول اللہ، فقال لهم تو کہا ان سے رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا کہا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور اس کا یہ پینا ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی جو آخری پارے ہیں 30واں 29واں، ان کے اندر اگر گزشتہ اقوام کے واقعات آ بھی رہے ہیں تو تفصیلی واقعات نہیں آ رہے جیسے آپ پڑھ کر آئے ہیں، انتہائی خوبصورت الفاظ میں اختصار کے ساتھ اشارہ آ رہا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ شاید گزشتہ اقوام کے واقعات میں سے یہ بالکل آخری واقعات چاہ رہے ہیں تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی، بلکہ شاید یہ جو 4-5 آیات میں تھوڑا سا واقعہ آیا، اس کے بعد آپ کو کسی قوم کا کوئی واقعہ اتنے الفاظ میں بھی نہ ملے، کیونکہ آنے والی صورتیں مزید مختصر ہوتی جا رہی. تو حضرت صالح علیہ السلام، اللہ سے قوم نے یہ کہا ہے صالح اگر اس پتھر سے اونٹنی نکلے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اللہ سے دعا کی، معجزہ ظاہر ہوا، اونٹنی نکل آئی. لیکن آزمائش یہ آئی کہ وہ اونٹنی جس دن پانی پینے جاتی اس دن ان کا کوئی جانور پانی نہ پی سکتا، وہ اکیلی سارا پانی پی جاتی. اب وہ بڑے تنگ آ گئے اس سے کہ یہ کیا بات ہوئی، نہ ایمان لائے اور مزید حضرت صالح کے دشمن ہو گئے کہ یہ کیسی اونٹنی آ گئی ہمارے درمیان. حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا یہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تم نے اس کو اللہ سے مانگا تھا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی اونٹنی ہے. وسقیا، اور اس کے پانی پینے کا ایک دن ہے، تمہارا ایک دن صرف یہ پانی پیا کرے گی اور ایک دن تم پوری قوم کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلائے کرو. انہوں نے کیا کیا؟ فکذبوہ، فکذبوہ، انہوں نے جھٹلا دیا، تکذیب کر دی ہوس کی، صالح علیہ السلام کی. تو کیا کیا؟ فعقروہا، اس کے پاؤں کاٹ ڈالے. اب جب انہوں نے اس کے پاؤں کاٹے تو کیا ہوا جی؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، دمدمہ ہلاکت اور بربادی کے معنی میں آتا ہے کہ ان کے رب نے ان پر بربادی کو ڈال دیا. دمدمہ علیہم، بربادی ڈال دے ان پر، ربہم، ان کے رب نے. کیوں؟ کیا یہ ان کے ساتھ ظلم تھا؟ نہیں، با سبب کے معنی ہے بذنبہم، ان کے گناہ کے سبب. فسواہا، قوم ثمود کو بالکل برابر کر دیا. ولا یخاف عقباہا، ولا یخاف، اور اللہ نہیں ڈرتا، عقباہا، ان کے انجام سے. اللہ کو تو کسی کے انجام کی ڈر نہیں ہے. دیکھیں جب اللہ کی طرف سے عذاب یا بعض اوقات آزمائش آ جاتی ہے تو اللہ کو
اللہ سے طاقتور تو کوئی نہیں کہ جس کا ڈر ہو کہ اللہ تو ولا یخاف عقباہ، اللہ کو انجام کا کوئی ڈر نہیں، کیونکہ وہ سب سے طاقتور ہے، وہ خالق ہے۔ تو یہ قوم ثمود کا تذکرہ تھا جو کہ ان 5 آیات کے اندر بیان۔ سورۃ اللیل، اور ماشاءاللہ ٹیم کو اللہ جزائے خیر عطا کرے، ہر سورت کا الگ سے کوئز تیار ہے ماشاءاللہ، تو آپ ہر سورت کو بڑے اچھے طریقے سے غور کے ساتھ پڑھیے، پھر کوئز کے اندر بھی حصہ لیجیے۔ آپ کے جوابات میں بھی دیکھ رہا ہوں، سامنے اسکرین پر آ بھی رہے ہیں، کتنے لوگ حصہ لے رہے ہیں کتنے نہیں لے رہے، آپ سب اس کوئز کے اندر حصہ لیجیے تاکہ آپ ایکٹیو رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، رات کی قسم، اذا یغشا جب وہ ڈانپ لے، رات کی قسم جب وہ ڈانپ لے۔ غاشیہ یغشا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ڈانپ لینا۔ اسی سے آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ کر آئے تھے نا، غشاوہ، غشاوہ پردے کے معنی میں، یعنی جو کسی چیز کو چھپا لے، ڈانپ لے۔ تو رات کی قسم جب وہ ڈانپ لے، مطلب دن کو ڈانپ لے، ہر طرف اندھیرا ہو جائے، گویا کسی نے کالی چادر ڈال دی ہے۔ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى، دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، تجلّا۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، ماں یہاں وہی من کے معنی میں، اور جس ذات نے پیدا کیا مذکر کو اور مؤنث کو، اس کی قسم۔ اب جب اللہ نے یہ 3 قسمیں کھا لیں تو کیا فرمایا؟ ان سعیکم لشتا، شتا مختلف کے معنی میں ہے، ان سعیکم بے شک تمہاری کوشش، لشتا البتہ مختلف ہے، تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے۔ فَأَمَّا، پس وہ جو، من اعطا جس نے دیا، واتقا اور تقوی اختیار کیا، وہ جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى اور اس نے نیکی کی تصدیق کی، جس نے دیا اللہ کی راہ۔ اچھا یہاں پر ذرا غور کریں نا، 3 صفات ہیں اور پھر اس کا بدلہ ہے، بڑی خوبصورت 3 صفات، اور یہ آیات بہت ضروری آیات ہیں، خاص کر یاد رکھیے گا، انسان کے نفس کا اور نیکی بدی کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے، اس کے تعلق سے بڑی مضبوط آیات ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی نیکی کے کام تسلسل کے ساتھ نہیں ہوتے، مطلب کوئی کام شروع کرتے ہیں پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے تو کسی نیکی کو شروع کرنا اور پایہ تکمیل تک پہنچانا مستقل مزاجی کے ساتھ، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھے نا کہ ہمارا کارنامہ ہے، کوئی اس میں ہمارے کارنامے والی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے آپ کو کوئی کام مکمل کرنے کی توفیق عطا کی، اللہ نے آپ کے لیے نیکی کو آسان کر دیا، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ یہ آیات سمجھیے۔ آیت نمبر 5 دوبارہ میں ترجمہ کرتا ہوں۔ فَأَمَّا، پس وہ جو، اما آتا ہے تفصیل کے لیے، پہلے کوشش کے بارے میں بتایا، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، مطلب ہر بندہ کوئی خیر کی کوشش نہیں کرتا، کوئی خیر کی کوشش میں ہے، کوئی شر کی تگو دو میں ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یقین جانیے کہ آنے والے دنوں کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمیں، جیسے اس کورس کے اندر اللہ نے ہمیں اپنے اوقات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا کی، اللہ آنے والے دنوں میں کچھ ریسٹ کے جو دن آ رہے ہیں، اللہ ان میں بھی ہمیں اپنے اوقات کی، وقت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ کی پناہ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب کورس چل رہا تھا تو ہماری مشغولیت قرآن تھی، اور جب کورس ختم ہوا تو ہماری مشغولیت کوئی گناہ کا کام ہو گئی۔ ہاں، ہماری مشغولیت ہماری فیملی ہونی چاہیے، کوئی دین کی مزید خدمت، کوئی مزید نیکی کے کام، یا کم از کم گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارنا،
گناہ کا کام ہماری مصروفیت نہیں ہونی چاہیے. اس سے اللہ کی پناہ مانگی. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہ انسان جس نے دیا، اعطا جس نے دیا، خرچ کیا. نمبر 2 وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈر گیا. نمبر 3 وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے حسنہ یعنی نیکی کی تصدیق کی، اور اس نے بولے نیکی کی تصدیق کی. اچھا، جس نے یہ 3 کام کیے بدلہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں نا، اللہ کی راہ میں خرچ، تقوی اور نیکی کی تصدیق. بدلہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فَسَا پس ان قریب، نُيَسِّرُهُ ہم آسان کر دیں گے اس کو، لِلْيُسْرَى آسانی کے لیے. یا کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا مطلب آسانی ہوتا ہے نا، تو ان قریب ہم اس کے لیے آسانی کو آسان کر دیں گے. مطلب یہ کہ دین دنیا کے معاملات میں اس کی زندگی آسانیوں سے بھر جائے گی. اچھا جی، اب ذرا یہ اس کے اپوزٹ، وَأَمَّا، اور وہ انسان جو من بخیلا، جس نے بخل سے کام لیا، وَاسْتَغْنَى، اور وہ لاپرواہ ہو گیا، غافل ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے نیکی کی تکذیب کر دی. بولے نیکی کی تکذیب کر دی، نہ خود کی نہ کسی کو کرنے دی، نیکی کو جھٹلاتا رہا. بدلہ فَسَنُيَسِّرُهُ، پس ان قریب ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، لِلْعُسْرَى، مشکل کو، ہم اس کے لیے تنگی کو آسان کر دیں گے. بولے ہم اس کے لیے تنگی کو آسان کر دیں گے. تو دیکھا آپ نے آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 10 تک یہ جو 6 آیات ہیں. اچھا، تینوں اعمال اور اگلے میں ان کے اپوزٹ ہیں. نیک اعمال دیکھیں نا، اعطا، واتقا، صدق بالحسنى. اپوزٹ، اعطا دیا، اس کے اپوزٹ ہے باخیلا، بخل سے کام لیا. واتقا تقوی اختیار کیا، واستغنى لاپرواہ ہو گیا، غافل ہو گیا، کوئی اللہ کا ڈر نہیں اس کے دل میں. وصدق بالحسنى اپوزٹ، وکذب بالحسنى. دیکھا آپ نے قرآن کی بلاغت کو، ماشاءاللہ. اللہ نے فرمایا وما یغنی عنہ، اور نہیں فائدہ دے گا اسے، مالہ، اس کا مال، اذا تردى، جب وہ ہلاک ہوگا. جب وہ ہلاک ہوگا تو اسے اس کا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کے کوئی کام نہیں آئے گا. ان علینا، بے شک ہم پر ہے، للہدی، البتہ ہدایت، بے شک ہم پر ہے البتہ ہدایت. وَإِنَّ لَنَا، اور بے شک ہمارے لیے ہے، للآخرۃ والأولیٰ، بعد اور پہلے. آخرہ کا مطلب بعد میں آنے والا وقت، والاولیٰ پہلے والا وقت. بعض نے مراد دنیا کے اندر 2 اوقات مراد لی ہیں، بعد میں آنے والا پہلا، سب ہمارے لیے ہیں. بعض نے مراد آخرت سے مراد آخرت، اور اولیٰ سے مراد دنیا کی زندگی، مطلب دنیا اور آخرت دونوں ہمارے لیے ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ، فا پس انذرتو، میں نے ڈرایا، کم تمہیں، نارن تلظا، نارن آگ سے، تلظا بڑکتی ہوئی، میں نے تمہیں بڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا. لا یصلاھا، نہیں پہنچے گا اس آگ میں، الا الاشقی، سوائے بدبخت کے. اس آگ میں وہی انسان جائے گا جو بڑا بدبخت ہے. انتہائی بدبخت انسان کے علاوہ اس آگ میں کوئی نہیں جائے گا. وہی شقی ان سے، اشقا اسم تفضیل ہے. اچھا، وہ بدبخت انسان کون ہے یا اس کے اعمال کیا ہیں؟ الذی کذب، جس نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا. یاد رکھیے گا، یہ جھٹلانا 2 طرح سے ہوتا ہے، قولا و عملا. تصدیق بھی 2 طرح سے ہوتی ہے، قولا و عملا، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. تو جس بندے نے تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، اور عملاً مطلب جسمانی تصدیق میں دل کی تصدیق بھی آ جاتی ہے، دل کا یقین. جس بندے نے دل سے یقین کیا، جسم سے عمل کیا، زبان سے اقرار کیا، تینوں چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، دل سے یقین، زبان سے اقرار، اور جسم سے عمل کرنا. یقین، اقرار، عمل، یہ تینوں چیزیں جڑیں
تو میرا اور آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے. تو تکذیب اور تصدیق دین اسلام کا یہ کنسیپٹ بڑا شاندار کنسیپٹ ہے. اللہ ہمیں تکذیب سے بچائے اور اللہ ہمیں تصدیق کی توفیق عطا کرتا ہے. بعض اوقات انسان زبان سے تو دین اسلام یا اس سے جڑی کسی چیز کا اقرار کرنے والا، اس کو ماننے والا ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر یقین نہیں ہوتا. یہ تصدیق نہیں ہے. تصدیق یہ ہے کہ وہ یقین آپ کے دل کی گہرائی تک اتر جائے. یہ دین اسلام کا ہم سے مطالبہ ہے. تو وہ بندہ سب سے بدبخت وہ ہے الذی کذب، جس نے جھٹلا دیا زبان سے، عمل سے یا دل سے. وتولا، اور پھر گیا، اس نے منہ موڑ لیا. اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اشقا کے اپوزٹ ہے اتقا. تقی کا مطلب ہے یا متقی، اللہ سے ڈرنے والا. اتقا اسم تفضیل ہے، بہت تقوی اختیار کرنے والا، بہت ڈرنے والا. تو جو ڈرنے والا انسان ہے وہ کیا کرے گا؟ سین ان قریب واسا، اور ان قریب یجنبوہا، بچے گا اس سے جو بہت متقی انسان ہے، بہت تقوی اختیار کرنے والا اس سے بچے گا. وہ تو کبھی ایسے کام نہیں کرے گا. اچھا وہ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ، جس نے اپنے مال کو دیا، یتزکا، اپنا تزکیہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتے ہوئے اس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اچھا اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آیات کریمہ ہے نا، اتقا، اللہ سے بہت ڈرنے والا، اور اس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا، اور اس کے بعد کی چیزیں آیت نمبر 19 20 21، یہ آیات تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ، وَمَا لِأَحَدٍ، اور کسی ایک کے لیے نہیں ہے، عِندَهُ، اس کے پاس، من نعمت، کوئی احسان، تجزا، جس کا بدلہ دیا جائے. جی بارک اللہ فیکم. تو امجد بھائی میری آواز غالباً کلیئر ہوگی؟ جی کلیئر ہے ابھی. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا. اور خاص کر جو ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ کلاس میں موجود ہے وہ خصوصی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے سیشن میں آسانی فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہو، بغیر کسی پرابلم کے. چلیے جی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَا لِأَحَدٍ، اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے، عندہ، اس کے پاس، من نعمت، کوئی احسان، تجزا، جس کا بدلہ دیا جائے. مطلب وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ کا بندہ، اور مراد میں نے بتایا مفسرین کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو مقصد ہے وہ کسی پر احسان کا جتلانا یا کسی کو اپنے احسان کے بوجھ تلے دبانا نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ یتزکا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہوتا ہے. تو پتہ چلا اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا حضرت ابوبکر صدیق کے عمل کی روشنی میں، آیت نمبر 18 کے اندر، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، اللہ آپ کو توفیق عطا کرے گا. جو اللہ کی راہ میں اپنا مال دیتے ہیں یتزکا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے صدقہ کریں، خیرات کریں، اللہ کی راہ میں دیں. اس سے آپ کا دل نرم ہوگا، اس سے آپ گناہوں سے دور اور نیکیوں کے مزید قریب ہوتے جائیں گے. فرمایا اس کو کوئی احسان یا ایسی چیز نہیں ہے جس کا بدلہ چکایا جا رہا ہے، الا ابتغاء وجہ، الا سوائے، ابتغاء تلاش میں، وجہ چہرہ، رب ہی اس کے رب کا، الاعلی جو رب بلند و بالا ہے، اس کے بلند و بالا رب کے چہرے، مطلب کہ
اللہ جو بلند و بالا ہے اس کی رضا کی تلاش ہے، اس کے علاوہ خرچ کرنے کا دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے. تو کیا ہوگا جب اس بندے کا مقصد اتنا عظیم ہے؟ تو ذرا خوشخبری سنیے آیت نمبر 21 میں، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور البتہ ان قریب یرضا، وہ راضی ہو جائے گا وہ اللہ. آپ کو پتہ ہے نا، آپ پڑھ چکے ہیں غالباً لیول 3-4 میں آپ نے پڑھا، سین اور سوفا دونوں فعل مضارع پر آتے ہیں ان قریب کے معنی میں. اچھا، سین کا مطلب ہے قریب، ٹھیک ہے، آنے والے وقت میں یہ کام ہوگا. سوفا کا مطلب ہے انتہائی قریب، ویری 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 سون. تو دیکھیے اللہ نے اپنی رضامندی کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، بہت جلد اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو دیکھیں یہ ہے قرآن میں تدبر، تفکر. جب انسان کو عربی زبان کے ایسے رموز پتہ ہوں، ایسی گہرائیاں پتہ ہوں، تو قرآن پر یقین اور ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. دیکھیں عرب نے ویسے تو نہیں اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے، قرآن جیسی 10 صورتیں ایک صورت قرآن جیسی نہیں لا سکے. کیوں نہیں لا سکے؟ کیونکہ وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے تھے. قرآن کی تو ایسی گہرائیاں ہیں. الحمدللہ جی، سورۃ اللیل مکمل ہوئی. سورۃ الضحیٰ کی طرف جاتے ہیں. ایک مرتبہ ذرا اس سورت کو پڑھ لیجئے، پھر ہم اس سورت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور ذرا کوئز میں حصہ لے لیجئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بارک اللہ فیکم. غالباً میں کسی پرابلم کی وجہ سے
میٹنگ سے نکل چکا تھا، تو اب الحمدللہ کچھ کلیئر لگ رہے سب انشاءاللہ. جی الحمدللہ. آپ کی پکچر نہیں آ رہی. ہاں جی آ رہی ٹھیک ہے ہے، الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا. سورۃ الضحیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، واو قسم کے معنی میں وہی جیسے تیسرے پارے کی ابتدائی صورتوں میں آتے ہیں. قسم ہے چاشت کے وقت کی، جسے اب صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، اشراق کی نماز. چاشت کے وقت کی قسم، جب سورج چڑھ رہا ہوتا ہے. اور مراد اس سے پورا دن ہے، مطلب چاشت کا وقت بول کر پورے دن کے سورج کو مراد لے گیا، پورے دن کو. دن کی قسم کیوں؟ کیونکہ اس سے اگلی آیت میں ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، رات کی قسم اذا سجا، جب وہ چھا جائے. رات کی قسم جب وہ چھا جائے. ما ودعک، ما ودع نہیں چھوڑا، کا آپ کو، ربو کا آپ کے رب نے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. وما قلا، اور نہ ہی وہ اللہ آپ سے بیزار ہوا ہے. نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا ہے. بعض مشرکین مکہ نے، چونکہ مکی صورت ہے، بعض مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ، اور خاص کر ایک عورت نے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو کہنے لگی دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. یا پھر وہ کہنے لگی کہ بِالضبط، جو اس نے الفاظ استعمال کی کہ جو جن وغیرہ یا جو شیطان وغیرہ اس نوجوان محمد پر قابض ہوا تھا اس نے اسے چھوڑ دیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلا. جی بالکل، سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ام جمیل ہیں ابو لہب کی بیوی وہ تھیں. بعض سیرت کی کتابوں میں تذکرہ ہے، البتہ جو صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں اس میں امرا، عورت کا تذکرہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دو قسمیں کھا کر، دن کی اور رات کی، جو اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں ہیں، اللہ نے دو قسمیں کھا کر فرمایا کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ، اور البتہ جو بعد والی زندگی ہے، خیر اللہ کا، بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولی، پہلی زندگی سے. بعد والی زندگی آپ کے لیے پہلی زندگی سے بہتر ہے. کیا مطلب جی؟ مطلب اس کے وہی جو ابھی آخرہ اور اولا گزرا تھا پچھلی صورت میں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ بعض نے اس سے مراد لیا دنیا، مطلب دنیا کے اندر جو بعد میں آنے والا وقت ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں آنے والا وقت آپ کے پہلے والے وقت سے بہتر ہے. تو دیکھ لیجئے شروع اسلام میں کس قدر مشکلات تھیں، تو بعد میں خاص کر مدنی دور میں اللہ کی کس قدر کرم نوازیاں ہو گئی. تو یہ مراد ہے جی وَلَلْآخِرَةُ، بعد میں آنے والا، خیر اللہ کا، بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولی، پہلے سے. اور کچھ مفسرین نے کہا، اور دونوں اپنی جگہ بالکل درست ہیں، آپس میں ٹکرا نہیں رہی دونوں تفسیریں. دوسری تفسیر کیا ہے کہ آخرہ سے مراد یوم الآخرہ، قیامت کا دن، اور اولا سے مراد دنیا ہے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت آپ کے لیے اس دنیا سے بہتر ہے. دنیا میں اگر تکالیف آتی بھی ہیں، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، آزمائش، تو صبر کیجئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے جو آخرت ہے وہ اس دنیا سے بہت بہتر ہے، خیر اللہ کا. وَلَسَوْفَ، وَلَسَوْفَ، اور البتہ ان قریب، یعطی، دے گا، کا آپ کو، ربو کا آپ کا رب، اور البتہ ان قریب آپ کا رب آپ کو دے گا، فَتَرْضَا، پس آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کا رب آپ کو دے گا، آپ راضی ہو جائیں گے. اور دیکھ لیجئے اللہ نے دیا، غلبہ عطا کیا، فتوحات عطا کی، مدینہ میں امن و امان عطا کیا، اللہ نے ہر شر سے بچایا،
یہودیوں نے قتل کا ارادہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا، جان سے مار ڈالنے کا، اللہ نے حفاظت کی. مشرکین مکہ نے ارادہ کیا، اللہ نے حفاظت کی. ہر موقع پر آپ کا رب آپ کو دے گا، آپ راضی ہو جائیں گے. علم یجد کا، کیا نہیں آپ کو پایا یتیمن یتیم، فآوا اور اس نے سہارا دیا. اللہ نے آپ کو یتیم پایا اور اللہ نے آپ کو جگہ دی، سہارا دیا. تو دیکھ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم ہیں، پیدائش سے پہلے والد فوت ہو جاتے ہیں، 6 سال کی عمر میں پہنچے والدہ فوت ہو جاتی ہیں، دادا کی پرورش میں آتے ہیں، 8 سال کی عمر میں پہنچے دادا عبد المطلب فوت ہو جاتے ہیں، چچا کی پرورش میں آ جاتے ہیں. اللہ نے جو بیٹے دیے وہ زندگی میں لے لیے، بیٹیاں دی 4، 3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو جاتی ہیں. محبوب ترین زوجہ حضرت خدیجہ آپ کی زندگی میں فوت ہو جاتی ہے. کس قدر آزمائشیں آئیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو سہارا دیا، آپ کو یتیم پایا اور اس اللہ نے آپ کو جگہ دی، آپ کو سہارا دیا. وَوَجَدَكَ اور پایا آپ کو ضَالًّا فَہَدَى. یہ جو الفاظ ہیں یاد رکھیے گا، ضالن آپ سورۃ الفاتحہ میں پڑھ کر رہے ہیں، ضالین فعل ضل یضل، اس سے اسم فاعل ہے ضال، اس کی جمع ہے ضالون یا ضالین، واحد ہے ضال. اس کا اردو میں ہم بڑا سمپل ترجمہ کرتے ہیں گمراہ ہونا، لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ گمراہ ہونا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ اسلام سے قبل بھی، مطلب نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوا ہو. کوئی ہمیں ایسا واقعہ کسی سیرت کی حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملتا. اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حفاظت فرمائی. تو پھر اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ نے آپ کو پایا ضالن، راستہ گم. کیا مطلب وہ جو اللہ کے دین کا راستہ ہے یا نبوت رسالت کا، اللہ نے آپ کو اس سے گم پایا، ہدایت سے گم پایا. مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے کہ اس لفظ کا یہ ترجمہ کیا. اور ہمارے ماشاءاللہ اردو کے مترجمین نے بڑی حفاظت سے کام لیا، یعنی انہوں نے اس لفظ کا ترجمہ یا اس آیت کا ترجمہ آپ مختلف ٹرانسلیشن کے اندر پڑھیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو. یہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت کا اور ایمان کا بھی تقاضا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور تعظیم اور توقیر بھی ہمارے دلوں میں یہ ہونی چاہیے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا اور اس اللہ نے آپ کو پایا محتاج، فَأَغْنَى اس نے غنی کر دیا، اس اللہ نے بہت نواز دیا آپ کو. محتاج پایا، اس اللہ نے نواز دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ تو اب تفصیل آ رہی ہے. تو جو یتیم ہے فلا تقہر اس کو مت ڈانٹیے. قہر سے ہے نا، مطلب ڈانٹ کر جو غصہ کیا جاتا ہے، یتیم پر غصہ نہ کیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ اور جو سوال کرنے والا ہے فلا تنہر تو اس کو بھی جھڑکیے مت، سوال کرنے والوں کو بھی جھڑکیے مت. مطلب اگر انسان بعض اوقات سائل کو کچھ نہیں دے سکتا تو ٹھیک ہے، نہیں دے سکتا، خاموشی اختیار کر لے، معذرت کر لے، لیکن اس کو جھڑکے ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ اور جو آپ کی رب کی نعمت ہے، فَحَدِّثْ تو اس کو بیان کیجیے. اللہ کی نعمت کو بیان کیجیے، اللہ کی نعمت کو بتائیے. بعض علماء کرام اسی وجہ سے اسی آیت کی ذمت میں مطلب وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں، دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں جی میں تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں، تحدیث نعمت، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے. لیکن یاد رکھیے گا اس آیت کریمہ کو بھی
دیگر احادیث آیات کے مطابق سمجھا جائے گا۔ ایک تو اللہ کی نعمت کو، کسی فضل کو تکبر یا شیخی بٹورنے کے لیے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر دو، اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی مجھ پر یہ جو نعمت ہے، فضل ہے، یہ بیان کرنے سے میرے ساتھ حسد ہو سکتا ہے، کسی کے دل میں کوئی ایسی بات آ سکتی ہے، کوئی خام خواہ کا میرا دشمن بن سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، اب نہ بیان کیجیے، آپ اپنے تک اس کو رکھیے۔ یعنی یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ ہر نعمت کے بارے میں آپ سارے کو بتائیے، کھل کھل کر بتائیے، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، کتمان ان کو چھپا کر، مطلب ان کو اپنے تک رکھ کر حسد سے بچو اور ان نعمتوں کو اپنے پاس دوام بخشو۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی بیان کرنا چاہتا ہے اور اسے بالکل نظر بد سے بچنے کے لیے بھی بالکل درست کہا آپ نے، بارک اللہ فیکم، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا، لیکن جب آپ یہ چیزیں اللہ کے احسان آتے ہیں، نظر بد کا بھی خدشہ ہے، حسد کا بھی، بغض کا، دشمنی کا، ان ساری چیزوں کا، تو یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ ہر حال میں بیان کریں۔ ہاں، اگر آپ بیان کریں، ان ساری چیزوں کی حفاظت ہے، اور ریاکاری اور تکبر بھی، خاص کر اگر اللہ کی اس نعمت کا تعلق آپ کے دین کے ساتھ ہے، تو پھر اس کے اندر ریاکاری کا بھی ایک بہت بڑا شائبہ موجود ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح نیکیاں بالکل ثابت ہیں، اعلانیہ بھی اور مخفی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، اللہ کے سائے میں جن 7 لوگوں کو جگہ ملے گی، اس میں ایک وہ ہوگا کہ جس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا، بائیں کو پتہ بھی نہ چلا۔ اور کبھی ضرورت پڑنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ صحابہ کرام سے پوچھتے کہ بتاؤ یہ نیکی کون کرے گا، بتاؤ آج کون کتنا مال لے کر آئے گا، اعلانیہ سارے خرچ کرتے، ایک دوسرے کی رغبت بھی ہے۔ اگر ایسا مقصد ہے تو بہت اچھا مقصد ہے۔ تو یہاں پر جو نعمت کا لفظ ہے، اس نعمت کو کسی ایک چیز کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا، اس سے مراد اللہ کے تمام احسان اور فضل ہے۔ کیونکہ قرآن میں جس لفظ کی قید نہیں آئی اور دیگر دلائل وغیرہ سے بھی نہیں پتہ چلا، تو اس لفظ کو اسی طرح منہ بھی لیا جائے گا۔ اللہ کا فضل، تمام نعمتیں اس سے مراد۔ اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ الشرح۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الشرح یہ دونوں مضامین کے اعتبار سے بہت قریبی صورتیں ہیں، بالکل ایک جیسے مضامین ہیں۔ بلکہ اگر آپ دونوں صورتوں کو پڑھتے جائیں، اور اکثر علماء سے آپ نے سنا ہوگا، قراء جو نمازیں پڑھاتے ہیں، پہلی رکعت میں سورۃ الضحیٰ، دوسری میں سورۃ الشرح، کیونکہ دونوں کے مضامین بالکل ایک جیسے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھولا، لک آپ کے لیے، صدرک آپ کا سینہ، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اللہ نے اپنی وحی کے لیے، دین کے علم کے لیے، سمجھ بوجھ کے لیے، معاملات کے سمجھ بوجھ کے لیے، دیگر لوگوں کو دعوت دینے، ان تمام حکمت کے ساتھ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھول دیا، بھر دیا اس سینے کو۔ جی، اور جو مشرکین مکہ ایمان نہیں لا رہے تھے، سورۃ الکہف کی ابتدا میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اگر وہ اس حدیث، اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھیں گے ان کی پریشانی فکر میں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے بڑا پریشان ہوا کرتے، پھر اللہ کی طرف سے شرح صدر ہو گئی۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ ووضعنا عنک وزرک، ووضعنا، اور ہم نے رکھ دیا، عنک آپ سے، وزرک آپ کے بوجھ کو، آپ کے بوجھ کو آپ سے رکھ دیا، مطلب الگ کر دیا، ہٹا دیا آپ کے بوجھ کو۔ جو چیز آپ کے لیے بڑی بوجھ کا باعث تھی، جو بھی بیان ہوئی ہے،
ہم نے اس کو آپ سے ہٹا دیا. کیسا بوجھ تھا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو توڑ ڈالا تھا. الذی، جس نے انقض توڑ ڈالا تھا، ظہرک، آپ کی زہر، آپ کی کمر کو. اتنا سخت آپ کے لیے وہ پریشانی اور بوجھ تھا. اور آپ کی فضیلت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، لَكَ، آپ کے لیے، ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا. کیسے بلند کیا؟ مطلب دیکھیے، آذان کے اندر اللہ کا تذکرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. آپ دیکھیے نماز کے اندر اللہ کا تذکرہ ہے، تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے، اقامت کے اندر اللہ کا تذکرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ، تو بے شک، مع العسر، مشکل کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، یسرا، آسانی ہے. تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. یاد رکھیے گا، جو عین کے ساتھ ہے عسر، اس کا مطلب ہے مشکل، اور جو یا کے ساتھ ہے یسر، اس کا مطلب ہے آسانی. تو بے شک تنگی یا مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. ان مع العسر یسرا، تاکید کے لیے دوسری مرتبہ فرمایا بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آیات ہے. آپ ذرا دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے آخری دور میں حالات کس قدر تنگ ہو گئے تھے، لیکن اس تنگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ آسانی ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. بعض علماء کرام نے یہاں پر ایک بڑا خوبصورت، ایک بڑا لطیف نقطہ بیان کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانیاں، آزمائشوں کے پہاڑ بھی آپ پر ٹوٹ پڑے تو پریشان نہ ہو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تنگی کے بعد آسانی آئے گی، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تنگی کے ساتھ آسانی آئے گی. آزمائشیں، تنگیاں اگر حد سے بڑھ گئی ہیں تو یاد رکھیے گا کہ الفرج قریب، کشادگی بڑے قریب آ چکی ہے. کیونکہ معا کے الفاظ ہے، بعد کے الفاظ نہیں ہے. معا کا مطلب ہے ساتھ. تنگی آئی تو مطلب اب آسانی ہے. اللہ اکبر. فَإِذَا فَرَغْتَ، پس جب آپ فارغ ہوں، فَانْصَبْ، تو کھڑے ہو جائیے. جب آپ فارغ ہوں تو جم جائیے، کھڑے ہو جائیے. اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کے لیے قیام کیجئے، جیسے کہ سورۃ المزمل وغیرہ میں اور سورۃ بنی اسرائیل وغیرہ میں گزر چکے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف فرغب، رغبت رکھیے، اپنے رب کی طرف مائل ہو جائیے، اور اپنے رب کی طرف مائل ہو جائیے. اللہ. تو مکی صورتوں کا ایک موضوع ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے تسلی تھی. دیکھیں، جب مکی دور میں صحابہ کرام ان صورتوں کو، ان آیات کو سنتے ہوں گے تو ان کی تسلی میں، ان کے ایمان میں کس قدر اضافہ ہو جاتا ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے 4 چیزوں کی قسمیں کھائیں. والتین، تین کی قسم یعنی انجیر کی قسم. والزیتون، زیتون کی قسم. وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہ پہاڑ. وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم، اور اس امن والے شہر کی قسم، یعنی مکہ مکرمہ. 4 قسمیں کھا کر اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، فی احسن تقویم، بہترین تقویم کے اندر. ہم نے انسان کو بہترین خلقت کے اندر، بہترین شکل و صورت کے اندر پیدا کیا. یعنی انسان کی کوئی اس سے بہترین صورت نہیں ہو سکتی.
تو آپ اللہ سے یہ دعا مانگا کریں. اور میں چونکہ سیکنڈ لاسٹ سیشن ہے ہمارے اس کورس کا، یہاں پر یہ میں اپنی ٹیم کا فرض بھی سمجھتا ہوں، اور آپ لوگوں تک یہ دعوت پہنچنا بھی بہت ضروری ہے. اللہ نے انسان کو، مرد کو اس کی تقویم میں بہترین صورت میں پیدا کیا، عورت کو اس کی تقویم میں بہترین صورت میں پیدا کیا. اسی وجہ سے تو ذرا غور کیجئے نا کہ ان شکل و صورتوں کے بدلنے کو کس قدر اللہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرما دیا. عورتوں کو چہرے کے بال اکھیڑنے سے منع فرما دیا، چہرے کو گدوانے اور نشان بنانے سے منع فرما دیا، احادیث آپ کے علم میں ہے. مردوں کو داڑھی کا حلق کروانے سے منع فرما دیا، کیونکہ اللہ نے جس تقویم میں پیدا کیا وہی سب سے خوبصورت اور بہترین تقویم ہے. ہاں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک انسان چونکہ جوانی کے ایام میں یا پتہ نہیں ہوتا، تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ داڑھی کا حلق، داڑھی کو بالکل سرے سے مڈوانا شروع کر دیتا ہے. کرتے کرتے عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ بعد میں جا کر وہ تصور ہی نہیں کرتا کبھی اپنی زندگی میں. تو دیکھیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم سنت ہے. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، تمام انبیاء اور رسل کی سنت ہے. اس پر عمل کیجئے. اللہ نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا، اور اللہ نے مردوں کو اس داڑھی کے ساتھ پیدا کیا. بولے اللہ نے مردوں کو اس داڑھی کے ساتھ پیدا کیا، بہترین تقویم کی. فرمایا ثم رددناہ، ثم پھر رددناہ، ہم نے اس کو لوٹایا اسفل سافلین. اسفل سافلین کا مطلب کہ ایک جو سافل کہتے ہیں نا، جو گرا ہوا. اسفل اسم تفضیل ہے، سپرلیٹو. اسفل سافلین، گرے ہوں میں بھی جو سب سے زیادہ گرا ہوا ہے، پھر ہم نے اس کو اس طرف لوٹایا. مطلب انسان ہوتا تو بڑا اچھی تقویم والا جس میں اللہ نے اس کو، لیکن وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بذات خود ذلت اور رسوائی کی طرف لے جاتا ہے. ہاں سارے انسان ایسے نہیں، سوائے ان کے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم اجر، تو ان کے لیے اجر ہے. کیسا اجر ہے؟ غیر ممنون، نہ رکنے والا. ان کے لیے نہ رکنے والا اجر ہے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فما یکذبک بعد بالدین، فما یکذبک، پس کیا ہے یکذبک بعد، جس نے یعنی جو آپ کو اس تقدیم میں ڈالے اس کے بعد، بالدین، دین اسے مراد یہاں بدلے کا دین ہے، کہ بدلے کے دین کو جٹلانے کی طرف کون سی چیز ہے جو آپ کو لے کر جا رہی ہے. فما، پس وہ کیا ہے، یکذبک، جو تکذیب تک لے جائے آپ کو، بعد، اس کے بعد بھی دین بدلے کے، مطلب تمام انسانوں سے خطاب ہے. مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا، لیکن تمام انسانوں سے. مطلب ایمان، نیک اعمال کرنے کے بعد، ان تمام چیزوں کے بعد ان کو جان لینے، سمجھ لے، پھر کیا چیز ہے کہ انسان کا قیامت کے دن سے یقین اٹھ جائے، قیامت کے دن کی وہ تکذیب کی طرف چلا جائے. وہ کیا چیز ہے جو انسان کو اس طرف لے کر جا رہی ہے؟ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ، بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، حاکموں میں سب سے بڑا حاکم. حاکمین جمع ہے حاکم کی، اور احکم اسم تفضیل ہے، سب سے بڑا حاکم. کیا وہ اللہ حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اور اس آیت کریمہ کے جواب میں کیا کہا جائے گا، ذرا چیٹ میں بتائیے. علیسا کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ ماشاءاللہ محمد عمر ہیں، سسٹر رفیہ ہیں، محمد کبیر صاحب ہیں، سسٹر عیبہ عمران ہیں، سسٹر عریفہ ہیں، سسٹر آصفہ ہیں. سب کے جوابات درست ہے، بارک اللہ فیکم. اور اس کے بعد ماشاءاللہ 20 جو بات درست آ رہی ہے، اس کا جواب ہے بلا، کیوں نہیں. جامع ترمذی کے اندر اس کا جو جواب آتا ہے وہ کیا جواب ہے کہ بھلا کیوں نہیں، کیوں نہیں. وہ اللہ جو ہے وہ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے، احکم الحاکمین ہے.
اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں نا اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا، مطلب وہ یہی اللہ کی صفت ہے احکم الحاکمین، وہ حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے، مطلب جس کو آپ کہتے ہیں نا بادشاہوں کا بادشاہ. اور یاد رکھیے گا یہ لقب صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ وہ صرف ایک اکیلا اللہ ہے. کسی انسان کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ تو بادشاہوں کے بادشاہوں کا بادشاہ وہ ایک اللہ ہے. حاکموں میں سب سے بڑا حاکم یا حاکموں کا حاکم وہ ایک اللہ ہے. آپ کی جو اردو زبان کا لفظ ہے نا شہنشاہ، شہنشاہ، شاہوں کا شاہ، حکمرانوں میں سب سے بڑا حکمران، یہ بھی کسی انسان کے لیے کہنا جائز نہیں ہے. واللہ عالم، جیسا کہ علماء کرام نے عقیدے کی کتابوں میں یہ ذکر کیا، کیونکہ احکم الحاکمین ذات اس اللہ کی ذات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ العلق. دین اسلام کی پہلی وحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں چلے جاتے ہیں، تدبر تفکر میں مصروف رہتے ہیں. میری اور آپ کی ماں ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ راہ وہاں کچھ ٹائم گزارنے کا، کچھ کھانا پینے کی چیزیں باندھ کر دے دیتی ہیں، ختم ہوتی ہے پھر واپس آتے ہیں لے کر چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جبریل امین آ گئے. اقرا، اے محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. پھر فرمایا اقرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے بسم ربک، اپنے رب کے نام سے. کون سا رب؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا. اس اللہ کے نام سے پڑھیے جس اللہ نے پیدا کیا. خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من علق، خون کے ایک لوتھڑے سے. انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا، پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے. اکرم بھی اسم تفضیل ہے. آپ کے اردو کا لفظ کرم، اللہ کی کرم، اللہ کا کرم ہے جی، وہ اسی سے ہے. اکرم سے اسم تفضیل، کرم سے اسم تفضیل اکرم. پڑھیے اور آپ کا رب اکرم ہے، یعنی بہت مہربانی کرنے والا ہے، بہت کرم کرنے والا ہے. الذی، وہ جس نے، علم، سکھایا، بالقلم، قلم سے. وہ اللہ جس نے قلم سے سکھایا. علم الانسان، انسان کو سکھایا، ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا. انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. تو یہ 5 آیات پہلی وہی جو جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق پڑھایا اور یاد کروایا اللہ کے حکم سے. ذرا غور کریں، یہ دین اسلام اصل میں تعلیم و تعلم کا دین ہے، یہ سیکھنے اور سکھانے کا دین ہے. آج میں اور آپ اگر اس سلسلے میں چل رہے ہیں تو کوئی بڑا نہیں کرے، ہم سے پہلے ہمارے بڑے بھی اسی سلسلوں میں رہے. اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، اللہ کے کلمات ہیں. میری اور آپ کی خوش نصیبی، ہم اللہ کے کلام، اللہ کے کلمات کو پڑھ رہے ہیں. جبریل امین نے سیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا، صحابہ کرام کو سکھایا. صحابہ کرام نے سیکھا، تابعین، تبع تابعین کو سکھایا. ائمہ، محدثین، فقہا، چلتے 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 آج 1450 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد میں اور آپ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو کبھی ہمارے بڑے صدیوں پہلے، سالوں پہلے والے لوگ انہی نکات، انہی پوائنٹس کو اور انہی ترجمے تفسیر کی باتوں کو یقیناً بیان کرتے، پڑھتے اور پڑھاتے ہوں گے. کیونکہ ہمارا دین اسی چیز کا نام ہے، اقرا، پڑھیے. پہلی وحی میں تعلیم کا ذکر آ گیا، پڑھیے، سیکھیے. اللہ کی ربوبیت کا ذکر آ گیا، اسم ربک الذی خلق، اللہ کی تخلیق کا ذکر آ گیا. انسان کی پیدائش کا ذکر آ گیا اور اس کی حقیقت کا ذکر آ گیا، علق. اللہ کی مہربانی کا ذکر آ گیا، ربک الاکرم.
اور سیکھنے کے لیے وسائل کو استعمال کرنے کا ذکر آ گیا، الذی علم بالقلم. تو دیکھیں آج میں اور آپ بھی سیکھنے کے لیے کوئی وسائل، مطلب کوئی ریسورسز ہم یوز کر رہے ہیں. مطلب زوم یہ بھی ایک ذریعہ ہے سیکھنے کا. دیکھیں یہ سلائیڈز، یہ پاور پوائنٹ، یہ ساری چیزیں، یہ سب سیکھنے کے ذرائع ہیں. تو ان کو پہلی وحی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے قلم کو اٹھا لیجئے اور وسائل کو اختیار کیجئے. آپ کے سیکھنے سکھانے میں حسن آ جائے گا، مزید اچھی چیزیں ہو جائیں. تو وہ اللہ جس نے قلم سے سکھایا. علم الانسان، انسان کو سکھایا کیا؟ ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا. انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو یاد رکھیے گا، تعلیم یعنی اس سے زیادہ اس کی اہمیت میں اور کیا بیان کیا جا سکتا ہے. ابو البشر، سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہاں پر بھی یہی فعل ہے علامہ. اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آتی ہے، وہاں پر بھی علامہ کا فعل آ گیا جی. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. سیکھیے سیکھیے سیکھیے. کتنا سیکھیے، کہاں تک سیکھیے. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی بریک نہیں ہے اس کے اندر. اللہ. تو حدیث کے مطابق اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر قلم کو یہ حکم دیا کہ جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ دے. قلم نے اس کو لکھ دیا. اب جب اللہ نے یہ باتیں بیان فرمائی تو ساتھ ہی فرما دیا کلا، ہرگز نہیں. ان الانسان لیطغی، ان الانسان، بے شک انسان، لیطغی، ابھی گزرا طغیان سے ہے. البتہ فعل مضارع سے پہلے لام آئی البتہ تاکید کے لیے. بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے. انسان تو البتہ ہمیشہ سرکشی کی طرف جاتا ہے. الرآہ استغنا، الرآہ استغنا، ان یہ کہ رآ وہ دیکھتا ہے ہو اپنے آپ کو، ان یہ کہ رآ وہ دیکھتا ہے ہو اپنے آپ کو. استغنا کہ وہ بے پرواہ ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ لاپرواہ ہو گیا ہے. کتنا لاپرواہ ہوگا. اللہ نے فرمایا ان بے شک الی ربک، تیرے رب کی طرف رجع، لوٹنا ہے. جتنا بھی بے پرواہ ہو جائے، لوٹنا تو تیرے رب کی طرف ہی ہے نا. ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے اس کو دیکھا جو منع کرتے ہے، جو روکتا ہے. مراد ابو جہل ہے، عمر بن ہشام. کیا آپ نے دیکھا یہ ابو جہل عمر بن ہشام جو منع کرتا ہے کس کو؟ عبدن، بندے کو، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتے ہیں، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو کیا آپ نے دیکھا کہ وہ اٹھ کر ان کو روکتا ہے، اللہ کے بندے کو روکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ارأیت، کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کان علی الہدا، اگر وہ ہوا ہدایت پر، یعنی اگر وہ ہوئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الہدا، ہدایت پر. او یا امرا، انہوں نے حکم دیا بالتقوی، تقوی کا. ابو جہل یہ سمجھ رہے کہ وہ درستی پر ہے، لیکن ذرا یہ تو بتلائیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہوئے یا تقوی کا انہوں نے حکم دیا ہوا تو پھر ان کو روکنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ کیا اس نے سوچا کبھی؟ ارأیتا، ذرا بتلاؤ. ان کذبا، اگر اس نے جھٹلا دیا، وتولا، اور منہ موڑ لیا. الم یعلم، کیا اس نے نہیں جانا؟ بے ان اللہ یرا، یہ کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو کیا اس نے یہ جانا نہیں؟ کیا اسے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں. لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا. لنصفعا بالناصیہ، لنصفعا، البتہ ہم پکڑ لیں گے اسے بالناصیہ، پیشانی سے. ہم اسے پیشانی سے، مطلب ایک مرتبہ یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے یہ ارادہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت اللہ کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے.
اب جب یہ ارادہ کیا تو وہ پھر اپنے ارادے سے رک گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ کام کرتا تو فرشتے اس کو اسی ٹائم آ کر دبوچ لیتے، پکڑ لیتے. تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اگر وہ یہ کام کرتا، اگر وہ باز نہ آیا لنصفعا بالناصیہ، پیشانی سے ہم اس کو پکڑ لیں گے. اچھا جی، کون سی پیشانی؟ ناصیتین، پیشانی کاذبتین، جھوٹی، خاطیہ، خطا کار. مطلب پیشانی بول کر اس کے کل کو مراد لیا گیا کہ وہ جو جھوٹا خطا کار ہے ہم اس کو پکڑ کر گھسیٹیں گے. فَلْيَدْعُ نَادِيَا، پس چاہیے کہ وہ بلائے اپنی مجلس کو. اگر کس کو بلانے تو ذرا بلائے، اللہ کے مقابلے میں کس کو بلا سکتا ہے؟ تو کیا ہوگا جی؟ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، سَنَدْعُ ان قریب ہم بھی بلائیں گے کس کو؟ الزَّبَانِيَ، جہنم کے فرشتوں کو. وہ ذرا بلائے اپنی مجلس والوں کو، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے. کلا، ہرگز نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے، ان کی دھمکیوں میں، ان کے ڈراموں میں نہ آئیے. لا تطیعہ، مت اطاعت کیجئے اس کی بات مت مانیے. واسجد، سجدہ کیجئے. واقترب، اور قریب ہو جائیے. سجدہ کیجئے اور اللہ کے قریب ہو جائیے. تو یہ بھی آیت سجدہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی قرآن مجید کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. حالانکہ سوال یہ ہے کہ قرآن تو ایک رات میں نہیں نازل ہوا، قرآن تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. تو پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا، تو کیا مطلب؟ اللہ اکبر. عربی کی گہرائی میں جائیں گے تو عربی الفاظ آپ کو اس نقطے کا جواب سمجھائیں گے. قرآن مجید کے نزول کے بارے میں 2 طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. نمبر 1 انزلنا، مطلب اسلم یسلم سے، جو چیپٹر آپ پڑھ چکے لیول 3 میں، اسلم یسلم سے. اور دوسرا فعل استعمال ہوا ہے نزل ینزل سے، جو آپ پڑھ چکے ہیں علم یعلم. یاد رکھیے گا، انزل ینزل کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی مرتبہ کسی چیز کا نازل ہونا، اور نزل ینزل کا مطلب ہوتا ہے وقفے وقفے سے چیز کا نازل ہونا. اب جو قرآن کے بارے میں نزلنا کا فعل آیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو اس سے مراد ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس قرآن کو اتارا. اور جو انزلنا آیا تو اس سے کیا مراد ہو گئی؟ اس سے مراد لوح محفوظ، جہاں پر اللہ کا یہ کلام محفوظ تھا، لوح محفوظ، وہاں سے آسمان دنیا پر اس کو لیلۃ القدر کے اندر اللہ نے اتارا. اور پھر آسمان دنیا سے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں وحی کے اندر اس قرآن کو اتارا. تو یہ دونوں طرح کے فعل آگے، انزلنا اور نزلنا. تو ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں. وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، ما لیلۃ القدر، کے لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدری، یہ جو لیلۃ القدر ہے، خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ وہ رات جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو اگر تلاش کرنا ہے تو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29. رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، کیونکہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیا ہوتا ہے جی اس رات میں؟ تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور روح الامین جبریل امین اترتے ہیں، فیہا، اس رات میں، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے. کیوں اترتے ہیں؟ من کل امر، ہر معاملے کے لیے. مطلب ہر معاملے کا فیصلہ یا آنے والے وقتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کے فیصلے کو لے کر فرشتے اترتے ہیں. سلام،
سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے یہ سلامتی ہو، اس رات میں عبادت کرنے والوں میں، اس رات میں جاگ کر نیک کام کرنے والوں میں سلامتی ہو۔ ہی حتی مطلع الفجر، کب تک جی؟ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، فجر کے طلوع ہو جانے تک ان کے لیے سلامتی ہے۔ تو یہ اللہ کے فرشتے اللہ کی سلامتی اللہ کے ان بندوں پر پہنچاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج ہم نے جتنی بھی صورتیں پڑھنی ہیں ان کے اندر تمام کی تمام مکی صورتیں ہیں سوائے دو کے، سورۃ البینہ اور سورۃ الزلزلہ یا بھی سورۃ الزلزال۔ ان دونوں کے علاوہ باقی تمام یہ مکی صورتیں ہیں، اور آخر سورۃ الناس تک مکی ہیں۔ ہاں آگے چل کر ایک اور مدنی صورت آئے گی اور وہ ہے سورۃ النصر۔ سورۃ النصر ایک اور مدنی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا، نہیں تھے کافر لوگ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے کافر لوگ نہیں تھے، والمشرکین، اور نہ ہی مشرکین، یعنی مشرکین اور کافر نہیں تھے، کیا نہیں تھے جی؟ منفکین، باز آنے والے۔ یہ اہل کتاب کے جو کافر ہیں اور مشرکین یہ باز آنے والے نہیں تھے، کب تک؟ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل آ جائے۔ وہ واضح دلیل کیا ہے؟ اللہ نے خود فرما دیا رسول من اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتلو، جو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، صحفا مطہرہ، پاکیزہ صحیفوں کو، پاکیزہ صحیفوں کو پڑھتے ہیں، فیہا کتب قیمہ، اس میں یعنی ان صحیفوں کے اندر بڑی مضبوط کتابیں ہیں۔ کتب قیمہ ہوتے جی، قیم اس چیز کو کہتے ہیں جس میں غلطی کا اندیشہ نہ ہو، تو فیہا کتب قیمہ، بڑی درستگی والی کتابیں ہیں جن میں غلطی کا اندیشہ نہیں۔ وما تفرق الذین، اور نہیں تفرقہ کیا، الگ ہوئے وہ لوگ جنہیں اوت الکتابہ، جنہیں کتاب دی گئی تھی، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے نہیں تفرقہ کیا، الا مگر من بعد ما جاءتهم البینہ، بعد اس کے کہ ان کے پاس دلیل آ پہنچی۔ مطلب اگر انہوں نے اختلاف کرنا بھی تھا تو چلیں ٹھیک ہے، جب تک اللہ کی طرف سے ہدایت دلیل اللہ کے رسول نہیں آئے تھے تو ٹھیک ہے، تم آپس میں جھگڑتے رہیں، اور آپ پڑھ چکے ہیں مدنی صورتوں میں، قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود نے کہا یہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصارہ نے کہا یہود کسی، ٹھیک ہے آپس میں تم لڑتے تھے، لیکن کم از کم اس ہدایت کے آ جانے کے بعد تو تمہیں رک جانا چاہیے، باز آ جانا چاہیے۔ فرمایا وما امروا، اور نہیں انہیں حکم دیا گیا، اور نہیں انہیں حکم دیا گیا، الا مگر، کس چیز کا حکم؟ لیعبدوا اللہ، یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، انہیں تو بس یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ کیسی اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ مخلصین لہ الدین، اس اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء، حنیف ان کی جمع حنفاء، یکسو ہو کر، انہیں تو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرے۔ کیا مطلب ان کے اعمال اخلاص والے ہونے چاہیے، ریاکاری اور ہر طرح کے شک و شبے سے پاک ہونے چاہیے، انہیں تو یہ حکم دیا گیا ہے۔ حنفاء، حنفاء کا مطلب کیا ہے جی؟ حنفاء کا مطلب کیا ہے؟ حنیف ان کی جمع کے مطلب انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرے، انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے اصل دین، یہ ہے درستگی والا
اور اصل دین انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، مشرکین اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا، فی ناری جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ شر البریہ، بریہ مخلوق کے معنی میں ہے، شر البریہ سب سے بری مخلوق، یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے بری مخلوق ہے. یہ جو کافر اور مشرکین ہیں، اور چونکہ یہ سب سے کفر کو ترجیح دینے والے تھے، سب سے بری مخلوق ہے، تو ان کے قیامت کے دن کے نصیب میں جہنم کی آگ ہے. اور اس کے مد مقابل جو ایمان والے ہیں ان کا بدلہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے بہترین مخلوق ہیں. بریہ مخلوق، خیر بہترین. جزاؤہم، ان کا بدلہ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. یہ جو ایمان والے ہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عن، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. ذالکہ، تو یہ ہے کس کے لیے؟ لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈر گیا. یہ ہے اس کا بدلہ جو اپنے رب سے ڈر گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض، فعل جی زلزلہ یزلزلو، کپ کپانے کے معنی میں، زلزلہ اسی سے ہے. جب زمین کپ کپائے گی، کیسے زلزال ہے اس کا کپ کپانا، لرز اٹھے گی زمین، اس کا لرزنا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین باہر نکال دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور زمین باہر نکال دے گی کیا؟ أَثْقَالَهَا، اپنے بوجھ. کیا مراد جی زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی؟ مختلف تفسیریں کی گئی. نمبر 1، زمین سے تمام انسان جو دفن ہے وہ باہر نکل آئیں گے. نمبر 2، زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی. نمبر 3، زمین پر جو اعمال ہوئے زمین ان کو ظاہر کرنا شروع کر دے گی، کیونکہ اگلی آیات سے بھی یہ تفسیر پتہ چل رہی ہے. وقال الانسان، اور انسان کہے گا، ما لہا، کیا ہے اسے؟ ما کا مطلب کیا؟ لہا، اس زمین کو، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یومئذ، اس دن، تحدث، یہ بیان کرے گی اخبار، اپنی خبریں. اس دن یہ زمین اپنی اخبار کو، اپنی خبروں کو بیان کرے گی. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ، یہ کہ آپ کے رب نے، اوحا لہا، اس زمین سے وحی کی ہے. یہ کہ آپ کے رب نے اس زمین کو وحی کی ہے، تو زمین اپنی خبریں، جو کچھ اس پر بیان ہوا ہے یا جو کچھ اس کے اندر ہے، زمین اس کو باہر نکال دے گی، اس کو بیان کرنے لگے گی. تیرے رب نے اس کی طرف وحی کی. یہاں وحی سے مراد تیرے رب نے اس زمین کو حکم دیا. یومئذ، اس دن، یصدر الناس، لوگ صادر ہوں گے. کیا مطلب لوگ نکلیں گے. اس دن، جس دن لوگ نکلیں گے، اشتاتا، مختلف، الگ الگ لوگ نکلیں گے. ہر کوئی اپنی دفن ہونے والی جگہ یا موت کی جگہ سے نکلے گا. لیُرَوْا، فعل مجہول ہے، تاکہ انہیں دکھایا جائے، اعمالہم، ان کے اعمال. لوگ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. اچھا، کیا ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ، جس نے عمل کیا ہوگا، مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر، خیرن، خیر والا، یرہ، وہ اس کو دیکھ لے گا.
جس نے ذرے کے برابر خیر کی ہوگی یراہ وہ اس کو دیکھ لے گا، اس عمل کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ اور جس نے عمل کیا ہوگا مثقال برابر ذرۃ ذرے کے ذرے برابر بھی جس نے عمل کیا ہوگا شرًا برا شر والا یراہ وہ اس کو دیکھ لے گا. اچھا عمل کرنے والا اپنے اس عمل کو دیکھ لے گا اور برے عمل کرنے والا اپنے اس عمل کو دیکھ لے گا. ہر کوئی اپنے اعمال کو دیکھ لے گا. تو آج ہماری کوشش ہے کہ کچھ مزید صورتوں کو پڑھ لیتے ہیں، مختصر صورتیں ہیں. مزید میں انشاءاللہ امید ہے کہ تقریباً 10 منٹ کے اندر ہمارا یہ سیشن کلوز ہوگا. اور میں آپ اپنی طرف سے اپنی ٹیم کی طرف سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ آج ہمارا ٹائم کچھ اوپر جا رہا ہے، لیکن چونکہ سیکنڈ لاسٹ سیشن اور میں نے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جو آپ کے آخری پارے ہیں 29واں یہ تھوڑے طویل ہیں، ان کے صفحات بھی زیادہ ہیں، 5-5 6 صفحات. تو اس وجہ سے ہماری کچھ وہ جو 20 صفحات والی ایک روٹین چلی آ رہی تھی اس کے اندر کچھ ٹائم کا ہو رہا ہے ہمارا. تو آپ پلیز اس معذرت کو قبول کیجیے گا اور کچھ لمحات ہمارے ساتھ رکیں. 2-3 مزید صورتوں کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ اور پھر باقی کی صورتوں کو کل کے آخری سیشن میں ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ. جی بارک اللہ فیکم وتقبل اللہ منا ومنکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. گھوڑوں کی قسمیں کھائی گئیں اور ان کی 5 طرح کی خصوصیات کو بیان کیا گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا وہ یہاں قسم کے معنی میں ہے والعادیات ضبحا. قسم ہے عادیات کہتے ہیں بھاگنے والے گھوڑے. قسم ہے بھاگنے والے گھوڑوں کی. ضبحا مختلف طرح کی تفاسیر کی گئی. بعض نے کہا جو گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز ہوتی ہے اس کو ضبحا کہتے ہیں. بعض نے کہا کہ جو گھوڑے بھاگنے میں جو گھوڑا ہانپتا ہے اس آواز کو ضبحا کہتے ہیں. تو بہرحال وہ آواز گھوڑے کی جو ہوتی ہے وہ یا ہانپنے کی جو اس کی آواز ہے تو بھاگنے والے گھوڑوں کی اللہ نے قسم کھائی جو کہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک بڑی پاورفل اور خوبصورت مخلوق ہے. فالموریات قدحا. موریات کہتے ہیں آگ نکالنے والے. آگ نکالنے والے. قدحا پاؤں مار کر آگ نکالنے والے. کیونکہ گھوڑے جب پتھریلی زمین وغیرہ پر بھاگتے ہیں تو ان کے قدموں کے نیچے وہ جب پتھروں کے ساتھ ان کے قدموں کا تلوا ٹکراتا ہے تو آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں. تو اس گھوڑوں کی یہ والی جو صفت ہے
اس کی قسم کھائے گی. بالکل گھوڑے کا تلوا اس کو سم کہتے ہیں جی. فالمغیرات صبح، پس حملہ کرنے والے، اغارہ یغیر اسے اسم فاعل مغیرات، حملہ کرنے والے، صبح صبح کے وقت، صبح کے وقت دشمن پر ٹوٹ پڑنے والے گھوڑے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، گرد و غبار کو اڑانے والے. فَأَثَرْنَ بِهِ، اڑاتے ہیں اسے، نقع گرد و غبار کو. فَوَسَطْنَ بِهِ، اور داخل ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، جمع کا مطلب ہے لشکر میں. وہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں. کیا مطلب جی لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں؟ مطلب یہ کہ وہ لڑائی میں دشمن کے لشکر میں انٹر ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ قسمیں کھانے کے بعد، گھوڑوں کی ان صفات کے بعد، اللہ نے ایک بڑی ضروری بات کی جو میرے اور آپ سے تعلق رکھتی ہے. فرمایا ان الانسان لربہ، بے شک انسان اپنے رب کے لیے لکنود، البتہ ناشکرا ہے. تاکیدیں ذرا دیکھیں نا، ان بھی آ گیا، لام بھی آ گیا، اور اصل میں ہونا چاہیے تھا کنود لربہ، لیکن لفظ لربہ پہلے آ گیا تو یہ بھی تاکید ہے. عربی زبان میں جب جملوں کی ترتیب چینج ہوتی ہے الفاظ کی تو بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، جیسے آپ سورۃ الفاتح میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہونا چاہیے تھا نعبد کا، پہلے فعل آتا ہے عربی زبان میں، لیکن نہیں، آپ پہلے مفعول کو لے کر آگے آبجیکٹ کو لے آئے، تیری ہی، کیونکہ بات میں زور پیدا کرنا تھا، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، تجھ ہی سے مدد مانگتے، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. تو دیکھیں تاکید ہے یہاں پر، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پر گواہ بھی ہے. یہ نہیں کہ وہ ناشکرا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ناشکری کرتے، اس کو پتہ ہے کہ وہ ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ انسان، لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر کی محبت کے لیے، لشدید بڑا سخت ہے. خیر کی محبت بڑی، یعنی مال، یا خیر سے مراد مال ہے، مال و دولت کی محبت میں وہ بڑا شدید ہے. افلا یعلم، تو کیا اس نے جانا نہیں، اذا بعثر ما فی القبور، کہ جب نکالا جائے گا ما فی القبور، جو قبروں میں ہے، کیا اسے نہیں پتا کہ جب قبروں میں جو ہے اسے باہر نکالا جائے گا، وحصل، اور ظاہر ہو جائے گا ما فی صدور، جو سینوں میں ہے. ابھی تو انسان اپنی یہ چالیں چلتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، ایسے ایسے کام کرتے، تو تب کیا ہوگا جب انہیں قبروں سے نکالا جائے گا اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. ان ربہم، بے شک ان کا رب، بہم، ان کے بارے میں، یوم دن، اس دن، لخبیر، البتہ خبر رکھنے والا ہے. بے شک ان کا رب ان کے بارے میں اس دن البتہ خبر رکھنے والا ہے. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریعہ، کھٹکھٹانے والی یا کھڑکھڑانے والی. القاریعہ، کھڑکھڑانے والی. مل قاریعہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی. وما ادراک مل قاریعہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی. یوم یکون الناس، لوگ ہوں گے جس دن، کل فراش المبثوث، کل فراش، پروانوں کی طرح، مبثوث، بکھرے ہوئے. جس دن لوگ ہوں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. مطلب آپ نے دیکھا جس طرح وہ کوئی لائٹ یا روشنی ہوتی ہے اور سارے پروانے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے، وہ اس میں ٹکرا رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے. تو یہ حالت قیامت کے دن انسانوں کی، کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور پہاڑ ہوں گے، کالعہن المنفوش، رنگی ہوئی اون کی طرح. پہاڑ اون کے بادلوں کی طرح ہو جائیں گے، رنگی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. اچھا پھر اس دن کیا ہوگا جی؟
خلاصہ کلام سورۃ الحاقہ میں جو بیان ہوا، دیگر صورتوں میں جو بیان ہوتا ہے، صورت انفطار، انشقاق، ان تمام کا خلاصہ اس صورت میں بیان ہو رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، میزان کی جمع ہے موازین، ترازو۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، پس جس کے وزنی ہوئے ترازو، جس کے ترازو وزنی ہوئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ایک خوشی والی زندگی میں رہے گا۔ فَهُوَ، پس وہ انسان، فی عیشۃ، زندگی میں ہے، راضیہ، بڑی ہنسی خوشی والی، آرام والی زندگی میں ہے۔ اور اس کے اپوزٹ، وَأَمَّا، اور وہ جو من خفت، جس کے ہوئے خفیف، ہلکے، موازینہ، اس کے ترازو، جس کے ترازو ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہاویہ، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ، اور آپ کو کیا معلوم، ما ہیا، کہ یہ کیا ہے۔ اصل میں تھا نا ما ہیا، جو مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہیا، ہاں آخر میں ضرورت کے تحت لگا دیا، اصل میں تھا ما ہیا۔ آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے ہاویہ، پھر اللہ نے بتا دیا وہ کیا ہے، نارن حامیہ، اصل میں وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، دہلتی ہوئی آگ ہے وہ ہاویہ۔ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، الہا، غافل کر دیا ہے تمہیں، الہا، تمہیں لہو میں ڈال دیا ہے، لہو اسی سے ہے نا، تمہیں کھیل تماشے میں ڈال دیا، لہو میں ڈال دیا، غافل کر دیا تمہیں، کس چیز نے جی، التکاثر، التکاثر کا مطلب ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے تمہیں غافل کر کے رکھ دیا ہے۔ کتنا غافل کر دیا جی، میں اس سے آگے نکل جاؤں، میرا مال اس سے زیادہ ہو جائے، میں اس سے بہتر ہو جاؤں، بس کرتے 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 انسان اتنا غافل ہو چکا ہے۔ کتنا، کب تک یہ غفلت ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی قبروں کی، یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی قبروں کی۔ التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے زیادہ لے لینا، سمیٹ لینا، دنیا کی چاہت نے، محبت نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لی۔ کیا مطلب قبروں کی زیارت کر لی؟ مطلب مرنے کے بعد تم قبروں کے اندر پہنچ گئے، اندر سے قبر دیکھ لی، دفن ہو گئے تم۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون، کاش کہ تم جان لو، علم الیقین، یقینی علم، کاش کہ تم جان لو یقینی علم، تمہیں یقین ہو جائے، کاش کہ ایسا ہو جائے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، فعل مضارع کے شروع میں لام آیا، آخر میں نون آیا، دونوں تاکید کے لیے۔ البتہ تم ضرور دیکھو گے، جہیم یعنی جہنم کو، البتہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم، پھر، لَتَرَوُنَّهَا، البتہ تم اس کو دیکھو گے، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے، پھر البتہ تم ضرور اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ ثم، پھر، لَتُسْأَلُنَّ، البتہ ضرور تم سے سوال کیا جائے گا، یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ اور آیت نمبر 3 اور 4 کی تفسیر میں علماء کرام نے کہا کہ 2 مرتبہ آیا، ان قریب تم جان لو گے، پھر ان قریب تم جان لو گے، تو پہلے سے مراد قبر کی زندگی ہے کہ جب مرو گے، قبر میں پہنچو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا، اور دوسرے سوف تعلمون سے مراد آخرت کی زندگی ہے کہ قیامت کے دن پھر تمہیں پتہ چل جائے گا دوبارہ سے۔ تو چلیے جی، سورۃ العصر، آج ہم آخری سورت پڑھتے ہیں،
اور باقی کی صورتوں کو انشاءاللہ ہم پھر کل کے سیشن میں اللہ کی توفیق سے سورۃ الہمزہ سے لے کر سورۃ الناس تک پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کے سیکنڈ لاسٹ سیشن کی آخری سورت سورۃ العصر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، قسم ہے عصر کی. بعض نے اس سے مراد عصر کی نماز لی، عصر کا وقت لیا، لیکن واللہ عالم درست یہ ہے کہ اس سے مراد زمانہ ہے، کیونکہ عربی زبان میں زمانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ عصر ہے، اور آپ کی اردو زبان میں بھی یوز کیا جاتا ہے. آپ اردو میں کہتے ہیں نا عصر حاضر، عصر حاضر موجودہ زمانہ. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. دیکھیں یہ اتنی عظیم صورت ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو اس صورت کے بارے میں کہنا پڑا کہ اگر اللہ پورے قرآن کے بدلے میں صرف اس ایک صورت سورۃ العصر کو نازل کر دیتا تو یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. یہ اتنی جامع ترین صورت ہے. زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں. کیا سارے انسان خسارے میں؟ نہیں. جن لوگوں کے اندر یہ 4 طرح کی صفات ہے وہ خسارے میں نہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یہ 4 اعمال ہے جی. ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. تو قرآن مجید میں 20 مقامات پر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر گزرا. پتہ چلا ایمان عمل صالح کے بغیر مکمل نہیں ہے. ایک بندہ یہ کہ جی میں مسلمان ہوں، نماز پڑھتا نہیں، روزہ رکھتا نہیں، زکوٰۃ دیتا نہیں، حج فرض ہو چکے کرتا نہیں، یہ کوئی اسلام نہیں ہے. ہاں اسلام اور ایمان اس چیز کا نام ہے جو انسان کو عمل پر مجبور کر دے، جو عمل کرے، ساتھ عمل. تو شاید کہ وہ آخری جگہ ہے یہ کہ جس میں ایمان اور اعمال دونوں ساتھ آئے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے. حق کی وصیت کرتے رہے، صبر کی وصیت کرتے رہے. پہلے حق ہے، آپ حق جب بیان کریں گے تکالیف آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، صبر کی ضرورت پڑے گی تو ساتھ ہی صبر کے بارے میں بتا دیا. حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کی ان صورتوں کو مکمل کیا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.